السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم واقعہ کہ ایک بزرگ تھے اور ان کی بیوی تھی، دونوں ہی گھر میں تھے، بڑھاپے کی حالت تھی، تو دونوں کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا۔ تو اس کی بیوی نے ایک دن اس سے کہا کہ آپ مزدوری کرنے کے لیے جائیے۔ تو شہر میں کہیں پر بھی اکٹھے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جو مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جن کو کام کرانا ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے طے ہوتی ہے اور اس میں لے جاتے ہیں ان کو، صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، وہ بیلداری کرتے ہیں۔ تو جہاں وہ نوجوان بیٹھے تھے وہیں وہ بزرگ بھی آئے تھے، تو لوگ آئے اور اپنے کام کرانے کے لیے نوجوانوں کو چھانٹ کر لے گئے۔ تو وہ بزرگ تھا 55 سال کا، 55-60 سال کا تھا، تو اس کو کسی نے نہیں لیا، سب اسے چھوڑ گئے کہ بوڑھا آدمی کام کیا کرے گا۔ تو اس نے پھر وہی قریب میں بیٹھا تھا، صبح سے 8 بجے سے 2 بجے تک بیٹھا رہا، کسی نے اس کو نہیں لیا کہ آپ ہمارا کام کیجئے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک مسجد ہے قریب میں، تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے نہیں چنا، تو میں آج اللہ کے گھر کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرتا ہوں۔ تو اس نے جھاڑو لیا اور مسجد میں صاف صفائی شروع کر دی۔ اس نے شام کو گیا تو بیوی کو انتظار تھا کہ آج کچھ کما کے لائے گا، تو وہاں جب بیوی نے ان سے پوچھا کہ کچھ لائے، انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھے کام پہ ہی نہیں لگایا میری بڑھاپے کی وجہ سے، تو میں آج بہت بڑے مالک کی میں خدمت کر کے آیا ہوں، یعنی اس کی میں گھر کی صاف صفائی کر کے آیا ہوں، مسجد کی صاف صفائی کر کے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد تو اس کی بیوی بہت اچھی تھی، نیک تھی، اس سے راضی ہو گئی کہ اچھا، بہت آپ نے اچھا کام کیا۔ تو دوسرے دن پھر وہ مزدوری کرنے کے لیے آیا، اور وہیں پر جہاں نوجوان بیٹھے تھے وہیں وہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ لوگ آئے اور نوجوانوں کو مزدوری کے لیے چن کر لے گئے، لیکن ہوا کیا کہ پھر اس کو کسی نے نہیں لگایا کام پر، کیونکہ وہ بوڑھا آدمی تھا، اس سے کام ہونا نہیں تھا۔ تو اس نے پھر یہی سوچا کہ جب 2 بج گئے تو چلو، مجھے کسی نے نہیں لیا تو میں اوپر والے کے گھر کی صاف صفائی کر لوں، میں اسی کی عبادت کر لوں۔ تو وہ مسجد میں آیا اور اس نے صاف صفائی شروع کر دی۔ صاف صفائی شروع کرنے کے بعد میں پھر شام کو پھر گھر گیا ہوں، اور گھر جا کر اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج کچھ لائے، اس نے کہا کہ پھر وہی بات بول رہی کہ کچھ نہیں ہے، کسی نے مجھے کام پہ ہی نہیں لگایا۔ تو اس طریقے سے اس کی بیوی اس سے خوش ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تیسرے دن پھر اسی طریقے سے یہی معاملہ ہوا، اور تیسرے دن اس نے ایک بیوی کی شرم کی وجہ سے ایک تھیلا لیا اور اس میں پتھر وغیرہ بھر کر اس کو لے کر گیا کہ تب بیوی مجھ سے کہے گی تو میں خوش ہو جاؤں، وہ اس سے خوش ہو جائے گی کہ آج کچھ کما کے لایا۔ لیکن تھا کچھ نہیں تھا پاس۔ تو پھر کیا ہوا کہ ابھی اس نے اس کے لیے کچھ واقعہ بتایا نہیں تھا کہ وہ بیوی کچھ کام لگ رہی تھی، وہ بھی کہیں تھوڑے دور چلا گیا، تو ایک آدمی آتا ہے اور ایک رکشے میں 4-5 بوری سامان لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ یہ آپ کے شوہر نے جو خدمت کی ہے اس کی کچھ مزدوری ہے، ہم لائے ہیں آپ کے لیے، اور ابھی باقی مزدوری ہم اس کے لیے دے دیں گے۔ تو جب اس کی بیوی نے کھول کے دیکھا ان بوریوں کو، تو اس بوریوں میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کس کی، اپنے شوہر سے کہا کس کی آپ خدمت کر کے آئے، کس کی آپ کیا کام کر کے آئے کہ اتنا سارا آپ کو مال دیا، اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ابھی اس کی مزدوری اور باقی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ میں نے مسجد کی صاف صفائی کی ہے، میں نے اللہ کے گھر کی صاف صفائی کی ہے، اس لیے وہ بہت بڑا مالک ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ساری دنیا کے دل ہیں، اس نے اس مزدوری مجھے اس کی بنا پر مجھے دے دی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو وہ مسجد کی صفائی کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کا اس کے انتظامات کر دیے، اور پھر یوں کہوایا کہ ابھی اس کی مزدوری اوپر باقی ہے۔ آج ہم لوگ مسجدوں کی صاف صفائی نہیں کرتے، امام صاحب ہوتے ہیں وہی صاف صفائی کرتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ جتنے ٹھونڈے قسم کے آدمی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ کو حاجی سمجھ رہا ہے، اور ایک مبلغ حضرات جو تبلیغ میں جڑے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اور ہم مسجد کی صاف صفائی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ہماری سب سے بڑی ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر نہیں سمجھتے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر سمجھتے تو ہم اس میں جھاڑو لگانے سے کبھی گریز نہیں کرتے، اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرتے، اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرتے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج تو یہ چھوٹی سی زندگی یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو مسجد میں جھاڑو لگانے کا، مسجد میں سے تھوک کو صاف کرنا، مسجد میں سے کوڑا کرکٹ کو صاف کرنے کا جب کیا ملے گا، یہ تو آپ کو جب آپ کی آنکھ مٹ جائے گی اس وقت آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مسجدوں کی صاف صفائی پر، مسجدوں کی دیکھ پر، اور اپنے گھروں کی بھی صاف صفائی کرنے پر، خود اپنی بھی صاف صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔